ملک زرنگار جادوگرنی کے حوض سے کوئی 50 منزلوں کے فاصلے پر تھا۔ شہزادہ جان عالم تنے تنہا پا پیادہ سفر کی مصیبتیں اٹھاتا، پاؤں میں چھالے، لبوں پر آہ و نالے، گرتا پڑتا کئی مہینوں کے بعد اس سرزمین میں پہنچا۔ طوطے نے جو جو باتیں بتائیں تھیں وہ سب اس ملک میں پائیں۔ ہر سمت پانی کے چشمے، ہر سو سبزہ زار، ہر طرف گل بوٹوں کی بہار، غرض جیسا سنا تھا ویسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر پایا۔ شہزادہ جان عالم خوش و خرم جلد جلد قدم اٹھاتا چلا جاتا تھا۔ ایک روز 4 گھڑی دن رہے کیا دیکھتا ہے کہ سورج کی مانند ایک چیز بڑی آب و تاب سے شمال کی طرف چمک رہی ہے۔ ایسی چمک دمک کے نگاہ نہیں ٹھہرتی۔ وہ سوچنے لگا کہ سورج مشرق و مغرب کو چھوڑ کر شمال کی طرف کیسے جا نکلا۔ دل میں سخت حیران تھا، لیکن شوق کا یہ عالم تھا کہ سفر کی تکلیف سے بے پرواہ تیز تیز قدم بھی اٹھا رہا تھا۔ جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ چیز جو بڑی آب و تاب سے چمک رہی تھی اصل میں ملک زرنگار کے بادشاہ کا محل ہے۔ محل کو قریب سے دیکھ کر شہزادے کی آنکھوں میں چکا چوند آ گئی۔ ایسا شاندار اور جگمگ کرتا محل آنکھوں میں دیکھا تھا نہ کانوں سنا تھا۔ محل کا دروازہ اس کے سامنے تھا۔ دروازے کو ہی دیکھ کر اس کی عقل حیران تھی۔ اس پر سونے چاندی کا اتنا کام تھا۔ لال یاقوت اور دوسرے قیمتی پتھر اس کثرت سے جڑے تھے کہ نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ جس محل کا یہ دروازہ ہے وہ محل تو اور بھی خوبصورت ہوگا، اور پھر اس محل کے رہنے والے وہ بھی کیا کم خوبصورت ہوں گے۔ ابھی تک شہزادے نے صرف اپنے اندازے سے کام لیتے ہوئے یہ گمان کیا تھا کہ یہ ملک اسی شہزادی کا ہے جس کی تلاش میں وہ نکلا ہے۔ ابھی تک اس نے کسی سے دریافت نہیں کیا تھا۔ دروازے پر 2 پہرے دار کھڑے تھے۔ ان سے پوچھا کہ بھائی اس شہر کا کیا نام ہے اور یہاں کا حاکم کون ہے؟ تو ان میں سے ایک نے کہا، آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ شہزادے نے کہا، یہ تو وہی مثل ہوئی کہ سوال دیگر جواب دیگر۔ اس پر دوسرے پہرے دار نے کہا، ناراض نہ ہوں میاں مسافر، اس ملک کو زرنگار کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شہزادہ جان عالم بے اختیار سجدہ شکر بجا لایا۔ مرجھایا ہوا چہرہ کندن کی طرح دمکنے لگا۔ ایک مدت سے دل پر جو اداسی چھائی ہوئی تھی ایک دم جاتی رہی۔ دل میں بار بار خدا کا شکر ادا کر رہا تھا کہ میری محنت ٹھکانے لگی، ملک زرنگار تک تو آ پہنچا ہوں، اب قسمت نے ساتھ دیا تو شہزادی انجمن آرا تک بھی رسائی ہو جائے گی۔ شہزادہ محل کے دروازے پر کھڑا ان خیالات میں کھویا ہوا تھا کہ اس نے ایک عجیب بات دیکھی۔ محل میں جو درباری یا سرکاری ملازم آتے جاتے تھے وہ سب سیاہ لباس پہنے تھے۔ شہزادے کا ماتھا ٹھنکا۔ ہر شخص کا منہ تکتا تھا، قدم اٹھ نہ سکتا تھا۔ جی میں کہتا تھا کہ خدا خیر کرے، یہ تو کوئی اچھا شگون نہیں۔ اتنے میں ایک خواجہ سرا کی سواری سامنے سے گزری۔ اس نے بھی سیاہ لباس پہن رکھا تھا۔ شہزادے نے آگے بڑھ کر سلام کیا۔ خواجہ سرا نے سلام کا جواب دیا اور پھر سواری روک کر حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ آپ نے کیسے اس منحوس شہر کو رونق بخشی؟ جان عالم نے جواب دیا، میاں ہم اس شہر اور شہر کے بادشاہ کی شہرت سن کر وطن چھوڑ سفر میں خستہ و خراب ہوتے یہاں پہنچے ہیں، لیکن یہاں یہ کیا ماجرا ہے کہ جسے دیکھو سیاہ لباس پہنے نظر آتا ہے؟ یہ سن کر خواجہ سرا نے ایک سرد آہ بھری اور کہا، ہماری شہزادی انجمن آرا کو ایک جادوگر جادو کے زور سے محل سے اٹھا لے گیا ہے۔ اس روز سے شہزادی کے غم میں بادشاہ، درباری اور سرکاری ملازم سب سیاہ لباس پہنتے ہیں۔ خواجہ سرا کی بات ابھی پوری نہ ہونے پائی تھی کہ شہزادہ جان عالم نے ایک آہ کھینچی اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ خواجہ سرا فوراً سمجھ گیا کہ یہ نوجوان شہزادی انجمن آرا کی خوبصورتی کا ذکر سن کر یہاں آیا ہے۔ دل میں افسوس کرنے لگا کہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی۔ مجھے انجمن آرا کے متعلق یہ منحوس خبر ایک دم اسے نہیں سنانی چاہیے تھی۔ خواجہ سرا نے ہر چند عرق گلاب چھڑکا، لیکن جان عالم کو ہوش نہ آیا۔ مجبور ہو کر اس نے شاہی محل میں جا کر بادشاہ کو خبر کی کہ کسی ملک کا شہزادہ فقیروں کی سی سج دج بنا یہاں تک پہنچا ہے۔ مجھ سے جادوگر کے شہزادی کو اٹھا لے جانے کی خبر سن کر آہ کھینچ کر زمین پر گرا ہے اور اب تک ہوش میں نہیں آیا ہے۔ خدا جانے جیتا ہے یا مر گیا۔ غلام کی نظر سے ایسا خوبصورت نوجوان آج تک نہیں گزرا۔ خواجہ سرا کی بات سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ فوراً اس جوان کو محل میں لے آؤ۔ شاہی پیادے دوڑے اور بے ہوش جان عالم کو بادشاہ کی خدمت میں لے آئے۔ اب شام ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے شاہی طبیب کو بلوایا۔
طبیب نے آ کر شہزادے کو دیکھا، اس کا ہاتھ منہ دھلوایا، بید مشک چھڑکا، کیوڑا منہ میں چبایا، لخلخا سنگھایا، تب کہیں جان عالم کو ہوش آیا اور وہ حیران سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص شاہی تاج سر پر لگائے بڑی آن بان سے تخت پر بیٹھا ہے۔ تخت کے ارد گرد امیر، وزیر، سپہ سالار اور پہلوان درباری لباس پہنے اپنے اپنے مرتبے کے مطابق کرسیوں پر بیٹھے ہیں۔ ہزاروں سپاہی کمر میں خنجر اور تلوار لگائے ادب سے سامنے کھڑے ہیں۔ جان عالم سمجھ گیا کہ یہ ملک زرنگار کے بادشاہ کا دربار ہے۔ آخر وہ بھی شہزادہ تھا، شاہی آداب کو خوب سمجھتا تھا۔ فوراً اٹھ کر شاہی آداب بجا لایا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اسے گلے لگایا اور محبت سے اپنے پاس بٹھایا، پھر اس سے اس کے حالات دریافت کرنے لگا۔ جان عالم نے بادشاہ کو اپنا نام پتہ دیا اور شہزادی انجمن آرا کا حال دریافت کیا۔ بادشاہ نے سن کر ایک آہ بھری اور کہنے لگا، ایک جادوگر مدت سے شہزادی کی فکر میں تھا۔ ہم کسی وقت بھی شہزادی کی حفاظت سے غافل نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ کمبخت دھوکہ دے کر محل میں آیا اور موقع پا کر شہزادی کو لے اڑا۔ ہمیں تو اب یہ محل کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ جہاں ہر گھڑی ہنسی خوشی کے سامان تھے، اب وہاں ہر گھڑی ماتم سرا کا گمان ہوتا ہے۔ جان عالم نے ادب سے کہا، مگر حضور یہ بھی تو معلوم ہو کہ وہ جادوگر شہزادی کو کدھر لے گیا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، 5 کوس تک پتہ ملتا ہے آگے قلعہ ہے، اس میں آگ بھڑکتی ہے اور شعلے آسمان تک جاتے ہیں۔ وہاں کا حال نہیں کھلتا، عقل کام نہیں کرتی کہ کیا معاملہ ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شاید جادو کا کارخانہ ہے۔ شہزادہ جوش میں آ کر کہنے لگا، اگر جان باقی ہے تو میں اس جادو کو توڑوں گا اور خدا کے فضل سے شہزادی کو لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر شہزادہ اٹھا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور سمجھانے لگا کہ میاں کیوں اپنی جان کھوتے ہو؟ جادو سے لڑنا آدمی کے بس کا کام نہیں۔ مگر شہزادہ نہ مانا اور سفر پر جانے کی اجازت چاہی۔ اس کی ضد کو دیکھ کر بادشاہ نے کہا، اچھا اگر تمہارا یہی ارادہ ہے تو میں تمہیں کب روک سکتا ہوں؟ آج رات یہاں رہو، کل صبح اپنی مہم پر روانہ ہو جانا۔ جان عالم نے وہ رات بادشاہ کے محل میں بسر کی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے ایک خوبصورت لباس شہزادے کو پہنایا، اپنے ہاتھ سے اس کے جسم پر تیر، کمان، تلوار اور خنجر سجائے اور پھر دعائیں دے کر اسے رخصت کیا۔ سارے شہر میں یہ خبر عام ہو چکی تھی کہ صبح ہی صبح شہزادہ جادوگر سے لڑائی کے لیے روانہ ہوگا۔ بہت سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے شہر سے باہر جمع ہو گئے تھے۔ یہ لوگ کچھ دور تک اس کے ساتھ آئے، سب کے سب یہی دعا کر رہے تھے کہ خدا اس شہزادے کو کامیابی نصیب کرے۔ شہزادہ جان عالم وہاں سے رخصت ہو کر جادوگر کے قلعے کی طرف چلا۔ 5 میل گیا تھا کہ سامنے آگ کا قلعہ نظر آیا۔ زمین سے آسمان تک دہکتے انگاروں کے سوا اور کچھ نظر نہ آتا تھا۔ آگ کو دیکھ کر گھوڑا پیچھے ہٹنے لگا تو شہزادہ گھوڑے سے اتر گیا اور آگے جا کر آگ کے قلعے کو غور سے دیکھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک ہرن بار بار آگ سے نکل کر اچھلتا کودتا ہے اور پھر آگ میں غائب ہو جاتا ہے۔ جب جان عالم نے ہرن کو بار بار آگ سے نکل کر اچھلتے کودتے اور پھر آگ میں غائب ہوتے دیکھا تو سوچا کہ ضرور اس میں کچھ بھید ہے۔ اس نے جیب سے اس بزرگ کی دی ہوئی لوح سلیمانی نکال کر دیکھی۔ اس میں لکھا تھا کہ اسم اعظم پڑھ کر ہرن پر تیر چلا۔ اگر تیر ہرن کے لگ گیا تو یہ جادو کا کارخانہ ڈھہ جائے گا، اور اگر نشانہ چوکا تو پھر تیرا اپنا خاتمہ ہے، تو جل کر راکھ ہو جائے گا اور 1000 بار ڈھونڈنے پر بھی تیرا کوئی عطا پتہ نہ پائے گا۔ شہزادہ آفت کا مارا تو تھا ہی، سوچنے لگا کہ قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ تیر ہرن کے جا لگا تو خوب ہے، ورنہ مرنے کا بہانہ اس سے اچھا کیا پاؤں گا؟ ہر طرح کی شرمندگی سے بچ جاؤں گا۔ یہ سوچ کر کمان میں تیر چڑھایا اور اسم اعظم پڑھنا شروع کیا۔ ادھر ہرن آگ سے نکل کر اچھلا، ادھر تیر شہزادے کی کمان سے نکلا۔ ادھر شہزادہ غضب کا تیر انداز اور کمال کا نشانہ باز تھا، ادھر قزا ہرن کے سر پر کھیل رہی تھی۔ تیر نشانے پر لگا، ہرن زمین پر گرا اور اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک شور سا اٹھا، دوڑیو لیجیو گھیریو جانے نہ پائے۔ اور اس شور کے ساتھ ہی گپ اندھیرا چھا گیا۔ اندھیرا ایسا تھا کہ خوف سے جی نکل جائے، بڑے بڑے سرماؤں کا دل دہل جائے، لیکن شہزادے نے حوصلے سے کام لیا، جہاں تھا وہیں ڈٹ کر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر میں اجالا ہوا، اب نہ وہ آگ تھی اور نہ قلعہ، بس ایک بڑا سا میدان تھا۔ شہزادے نے ارد گرد دیکھا، انجمن آرا وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ حیران ہو کر آگے کو چل دیا۔
کچھ دور آگے جا کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک قلعہ آسمان تک بلند ہوتا چلا گیا ہے۔ یہی وہ جادو کا قلعہ تھا جس میں شہزادی انجمن آرا مقید تھی، لیکن یہ قلعہ بھی نہایت عجیب تھا۔ زمین سے 4-5 گز اونچا، ایک تختہ کمہار کے چاک کی طرح اس تیزی سے چکر کھا رہا تھا کہ نگاہ کام نہ کرتی تھی۔ اسی گھومتے ہوئے تختے پر وہ قلعہ قائم تھا۔ اچانک وہ قلعہ تھم گیا۔ جان عالم نے اسے غور سے دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ قلعہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت نظر آتا تھا۔ دروازوں اور برجوں پر طرح طرح کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور جا بجا ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے، لیکن ہر دروازہ بند تھا۔ اندر جانے کا کوئی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ جان عالم قلعے کو دیکھنے میں لگا تھا کہ قلعے کی ایک اونچی کھڑکی سے آواز آئی، اے بیوقوف، کیوں اپنی موت کو آواز دیتا ہے؟ جا، واپس چلا جا، تجھے تیری جوانی پر رحم نہیں آتا؟ میں تیری پہلی خطا معاف کرتا ہوں، چپ چاپ یہاں سے چلا جا، ورنہ ایسا حال کروں گا کہ آسمان دیکھ کر خون روئے گا۔ بادشاہ تیرے غم میں جان کھوئے گا، کسی کو تیرے گوشت پوست اور ہڈیوں تک کی خبر نہ ہوگی، اور تیری روح کو بھی قیامت تک چین نہ ملے گا۔ شہزادے نے یہ سن کر ایک قہقہا لگایا اور کہا، تو کیا میری خطا معاف کرے گا؟ زیادہ شیخی مت بھگار، جو تیرے ہرن کا حال ہوا ہے وہی تیرا ہوگا۔ سامنے آ، تیرا زور دیکھوں۔ یہ سن کر جادوگر جھلایا، کھڑکی سے سر نکال کر باہر جھانکا۔ ماش کے تھوڑے سے دانے لیے، ان میں کالا دانہ رکھا اور کوئی منتر پڑھ کر ان دانوں کو آسمان کی طرف پھینکا۔ ایک دم سیاہ بادل گھر آیا اور شہزادے پر پتھروں اور انگاروں کا مینہ برسنے لگا، مگر شہزادہ کہاں ڈرنے والا تھا۔ اس نے جھٹ اسم اعظم پڑھنا شروع کر دیا اور آگے بڑھنے لگا۔ اسم اعظم کا اثر یہ ہوا کہ جب آگ قریب آتی، پانی بن کر بہہ جاتی اور پتھر خاک بن جاتے۔ جادوگر اب کوئی نیا جادو کرنے کی فکر میں تھا۔ ادھر جان عالم چلتے چلتے قلعے کے قریب پہنچ چکا تھا، لیکن قلعہ ہر طرف سے بند تھا۔ اس نے سوچا، اب کیا کروں؟ اس نے پھر لوح سلیمانی نکال کر دیکھی۔ اس میں لکھا تھا کہ کسی طرح اس لوح کو قلعے کی دیوار سے لگا دو اور پھر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ جان عالم نے اچک کر لوح کو قلعے کی دیوار سے لگا دیا۔ لوح سلیمانی کا قلعے کی دیوار سے لگنا تھا کہ قلعہ پہلے سے کہیں زیادہ تیزی سے چکر کھانے لگا۔ پھر چکر کھاتے کھاتے اس زور کی خوفناک آواز پیدا ہوئی جیسے 1000 توپیں ایک ساتھ چل جائیں۔ اس کے ساتھ ہی چاروں طرف اندھیرا چھا گیا۔ جان عالم حوصلہ کر کے اپنی جگہ پر کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرا دور ہوا تو شہزادہ کیا دیکھتا ہے کہ قلعہ غائب ہے اور ایک طرف جادوگر کی لاش پڑی ہے۔ بڑے بڑے دانت، ہاتھ بھر کی زبان، لمبے لمبے بال، گلے میں کھوپڑیوں کا ہار، توے کی طرح سیاہ رنگ، کالا بھجنگ۔ شہزادے نے دوسری طرف نگاہ کی، دیکھا کہ ریت کا ٹیلہ ہے۔ اس ٹیلے پر سرکنڈے گڑے ہیں، ان پر نیلا پیلا سوت لپٹا ہوا ہے، اور ان کے درمیان شہزادی انجمن آرا حیران پریشان بیٹھی ہے۔ یہ گویا جادو کے پھندے تھے جن میں جادوگر نے شہزادی کو قید کر رکھا تھا، لیکن جادوگر کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے جادو کا بھی خاتمہ ہو گیا تھا۔ پہلے کوئی ان سرکنڈوں اور نیلے پیلے سوت کے دھاگوں کو ہاتھ بھی لگاتا تو جیتا نہ بچتا، لیکن اب ڈرنے کی کوئی بات نہ تھی۔ جان عالم جھٹ آگے بڑھا اور اس نے سرکنڈوں اور نیلے سوت کو توڑ کر ایک طرف پھینک دیا۔ شہزادی نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے جانتی نہ تھی، لیکن فوراً سمجھ گئی کہ یہ کسی ملک کا شہزادہ ہے جو میری شہرت سن کر یہاں تک آیا ہے اور ہمت سے کام لے کر مجھے جادوگر کی قید سے رہائی دلائی ہے۔ احسان مندی سے اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ شہزادہ انجمن آرا کو لے کر واپس محل کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں پہلے ہی یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ شہزادے نے میدان مار لیا ہے اور جادوگر اور اس کے جادو کو ختم کر کے انجمن آرا کو چھڑا لیا ہے۔ بادشاہ یہ خوشخبری سنتے ہی اپنے تمام درباریوں کے ساتھ شہزادے اور شہزادی کے استقبال کو روانہ ہوا۔ شہزادہ جان عالم اور شہزادی انجمن آرا نے ابھی کوئی 1.5 کوس فاصلہ طے کیا تھا کہ بادشاہ اور اس کے درباری استقبال کے لیے آ پہنچے۔ رعایا بھی ساتھ تھی۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر جان عالم کو گلے لگایا اور اس کی جرأت کی تعریف کی، پھر بیٹی کو سینے سے لگایا۔ اس کے بعد درباری پاس آئے۔ انہوں نے شہزادے اور شہزادی پر اس قدر اشرفیاں نچھاور کیں کہ ڈھیر لگ گئے۔ یہ سارے ڈھیر محتاجوں میں تقسیم ہوئے۔ اس کے بعد سب لوگ شادیانے بجاتے، مبارک سلامت کا غل مچاتے شہر میں داخل ہوئے۔ ایسی دھوم دھام اور خوشی ملک زرنگار نے اس سے پہلے کب دیکھی تھی؟ درباریوں اور سرکاری ملازموں نے جو اب تک شہزادی کے غم میں سیاہ لباس پہنتے آئے تھے، نئے اور جگمگ کرتے لباس پہنے۔
پورے ملک میں کئی دن تک جشن ہوتا رہا۔ پھر بادشاہ نے انجمن آرا کی شادی جہان عالم کے ساتھ کر دی اور اپنی بادشاہی بھی اسے دے دی۔